السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پہ اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ کسی قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے لیکن شناخت چھین لیتی ہے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر جا کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہو۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آج کل جلنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بالکل اسی طرح آج کل دگنی رفتار سے حق مار کر ترقی کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو یہ روح کی غذا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر بھی کرو، کیونکہ پھر یہ روح کی دوا ہے۔ آج کل رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچئے کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلائل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ ٹوٹا ہوا دل لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیاب زندگی۔ رات بستر پر سوچا کرو، کسی کو تکلیف دی، کتنی بد دعائیں لی، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ ٹک ٹاک ایک ایسی ایپلیکیشن ہے، اس میں آپ گدھی کی ویڈیو بھی بنا کر ڈال دو گے تو وہ بھی فیمس ہو جائے گی، اس لیے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔
جس طرح ایک مردے کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کا مال و اسباب کون لوٹ کر لے گیا، ٹھیک اسی طرح مردہ قوموں کو بھی نہیں پتہ لگتا کہ ان کی وسائل اور سرمایہ کون لوٹ کر لے گیا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ بصیرت کے بغیر بصارت کسی کام کی نہیں، جیسے سیرت کے بغیر صورت کسی کام کی نہیں۔ زبان مجرم ہے آپ کے دانتوں کی کوٹھری میں بند، غصے کے وقت اگر اسے رہائی دے دی تو ضمیر کی عدالت اسے ندامت کے زندانوں میں پھینکوا دے گی۔ کربلا میں اعلیٰ نسل کے گھوڑے دینے کا نہیں، خود کا وجود امام کے نام پر دینے کا نام ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اے مولا، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو ہمارے لیے نامناسب ہے اس کی مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ ہم فلموں اور ڈراموں کے کرداروں کا دکھ تو محسوس کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد بسنے والے جیتے جاگتے انسانوں کی تکالیف سے بے خبر رہتے ہیں۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں بھی ٹھہروں کسی کے ہونٹوں پر میری خاطر دعا کرے کوئی۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچڑا ہے۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں حابل ہے کہ قابل۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی عقل ہے، ذرا سوچئے اگر موت نہ ہوتی تو کتنی غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ انسان اور کتے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے اشاروں پر اپنوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ میں گنہگار جب رب کی ہوں، آگ بندوں کو کیوں لگتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ نادان ہوں نا سمجھ ہوں، بیکار ہی سمجھو، دل روتا ہے ہونٹ ہنستے ہیں، فنکار ہی سمجھو۔ گائے کو بھی غرور نہیں جو دودھ بھی دیتی ہے، جس کا گوبر بھی کام آئے۔ تجھے کس بات کا غرور ہے جس کا گوبر بھی بیکار، جو کسی کام نہ آئے۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں
یہ بات ڈال دی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کی بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ جیسی موت ویسی عاقبت۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کو موت آئی تھی۔ کان بجنے کی وجہ۔ فتناوی رجویہ شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں انتقال کروں گا تو سور پھونکنے تک قبر میں امتی امتی پکاروں گا۔ کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ سرکار کی وہ آواز جانگداز جو ہر وقت بلند ہے، کبھی کبھار ہم جیسے کسی غافل انسان کے کان تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کان بجنے لگتے ہیں اور روح اسے محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے کان بجنے کے وقت درود پڑھنا مستحب ہے کہ جو محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہمیں یاد فرما رہے ہیں، کچھ دیر ہم فرقت کے مارے انسان بھی ان کی یاد میں گزاریں۔ سانپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو۔ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی۔ نبی اکرم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ جن تھا جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے وہ لیڈ اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ لوگوں سے اپنی ضرورت چھپائے رکھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک کو حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔